آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 5۔ آج کی اس نشست میں ہم بچوں کی نفسیات پر مزید گفتگو کریں گے۔ گزشتہ نشستوں میں بھی ہم نے اس عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کی ہے۔ بچوں کی نفسیات کے مطابق چند اہم چیزیں ہمارے مطمع نظر ہونی چاہیے اور پیش نظر ہونی چاہیے۔ ان میں سے نمبر 1، بچے کی جو شخصیت کی تشکیل ہے، یعنی اس کے اچھے اور بھلے اور ستھرے اور نکھرے کردار کی تشکیل، اس میں جو چیزیں بچے کی نفسیات کے مطابق کار فرما ہیں، ان میں سے نمبر 1 چیز کہ بچے کی جو ابتدائی 7 سال ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 2، بچے کی نفسیات کے مطابق ایک اہم اصول یہ ہے کہ بچہ جیسے ماحول میں ہوتا ہے یا رہتا ہے ویسا ہی بننے لگتا ہے۔ یہ بھی بچپن کی نفسیات میں سے ایک چیز ہے، اور اس موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ایک واقعہ ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ ہماری جتنی بھی گفتگو ہے بچوں کی نفسیات سے متعلقہ یا دیگر، اس میں یقین جانے کہ بے شمار امثلہ ہیں سیرت نبوی میں اور قرآن کریم میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی محدود ہوتا ہے اس لیے ہم سبھی کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو ہم کسی الگ 2-3 نشستوں میں قرآنی اور نبوی نفسیات کو ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔ یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ ہم اگر ریلیٹ کریں گے تو پھر ایک ہی کلاس میں سمجھو کہ وہ قرآن کریم کی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی سے کشید کردہ نفسیات ہیں وہی کافی ہو جائیں گی۔ تو ہم الگ الگ عنوانات پر گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم بچوں کی نفسیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی طور پر ہم قرآنی اور نبوی نفسیات کے اوپر ایک الگ سے یا 2-3 نشستیں رکھیں گے تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اب یہاں پر سر دست میں ایک بچوں کی جو نفسیات ہیں کہ جیسے ماحول میں وہ رہتے ہیں ویسے ہی وہ بن جاتے ہیں، یہ بچوں کی نفسیات کا اصول ہے۔ اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی زندگی سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ احباب نے سن رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا ہوئے تو آمنہ سعدیہ کی گود سے اٹھا کر حلیمہ سعدیہ کی گود میں پہنچا دیا گیا، شہری ماحول سے اٹھا کر دیہاتی ماحول میں پہنچا دیا گیا۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو شہر کا ماحول ہوتا ہے وہ دیہات کے ماحول سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 2، یعنی اس کو آپ شرم و حیا کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طور پر اخلاق اور کردار کی بہتری کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 3 زبان کے اعتبار سے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے زبان کے اعتبار سے، چونکہ جو شہری علاقہ ہوتا ہے اس میں مکس زبانیں چلتی ہیں، پیور اور خالص جو زبان ہوتی ہے علاقے کی وہ زبان شہر میں دستیاب نہیں ہوتی، جبکہ دیہات میں پیور خالصتاً وہی زبان چلتی ہے جو کہ اس علاقے کی معروف اور متداول زبان ہوا کرتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں اور دیہات میں پہنچانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جا کر خالصتاً دیہاتی زبان کو سیکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر نفسیات کا آپ اندازہ کیجئے اور انہیں کیپچر کیجئے اور انہیں کشید کیجئے، چونکہ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، جیسا ماحول آپ اسے دیں گے، جیسا ماحول اسے مہیا کریں گے، بچہ اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لحاظ سے جو بچپن کی نفسیات ہیں اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاتی ماحول میں بھیجا تاکہ وہاں کی تہذیب اور ثقافت کو بھی اڈاپٹ کریں اور اسے آبزرو کریں، اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں لاشعوری طور پر۔ اور اسی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان ہے یعنی عربی،
وہ پیور اور خالصتاً عربی ہونی چاہیے۔ تو ان نفسیات کے تقاضوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے دیہات میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ تو اس سے جو اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچپن کی نفسیات یہ ہیں کہ بچہ جیسے ماحول میں رہے گا اور جیسے ماحول میں بڑھے گا یا جیسے ماحول میں وہ پڑھے گا، بچہ اسی طرح کا بنتا چلا جائے گا۔ تو جب ہمیں نفسیات کا یہ اصول سمجھ آ گیا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں یا کیسا پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے بچے کو یعنی اس اعتبار سے پڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ دینی لحاظ سے آگے بڑھے، تو پھر نفسیات کے مطابق آپ کو اسے ویسا ہی ماحول دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھے، تو پھر آپ کو اسی سے متعلق اور ریلیٹ ماحول اسے مہیا کرنا ہوگا۔ یا اسی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پائلٹ بنے، سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا لیکچرار بنے، ٹیچر بنے، قوم کا کوئی نہ کوئی جو بھی شعبہ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس شعبے سے متعلقہ پھر آپ کو اپنے بچے کو ماحول فراہم کرنا ہوگا، گھر میں بھی اور باہر کی سوسائٹی میں بھی، حتیٰ کہ سکول میں بھی۔ اب ایک سکول ایسا ہے کہ جو بالکل سادہ سا سکول ہے، اس میں جو آج کی جدید سائنسی دنیا ہے اس سے متعلقہ چیزیں نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سکھائی جاتی ہیں، نہ پریکٹیکل ہوتا ہے، نہ فزیکل ہوتا ہے، نہ ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ تو آپ کی سوچ تو یہ ہے کہ آپ کا بچہ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلقہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہوا محسوس ہو۔ تو جب آپ نے ماحول ہی مہیا نہیں کیا تو بچہ بنے گا ہی نہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی بچپن کی نفسیات میں سے ایک شے وہ ہے ماحول کا مہیا کرنا۔ اسی طور پر بچپن کی جو نفسیات ہیں اس میں سے ایک اہم ترین اصول ہے محبت، تحفظ اور اعتماد کا احساس۔ یہ بھی بچوں کی بنیادی ضرورت ہے نفسیات کے مطابق۔ اسی طور پر یہ جو بچوں کی شخصیت کے منفی پہلو ہوتے ہیں، ان میں جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں ان میں اساتذہ کا یا والدین کا یا سرپرستوں کا بچوں پر چیخنا، چنگاڑنا، مارنا، دھاڑنا اور انہیں زد و کوب کرنا، انہیں ڈرانا، دھمکانا اور انہیں بچوں کے سامنے شرمسار کرنا، یہ بچوں کی شخصیت کے اندر منفی پہلوؤں کو جنم چیزیں دیتی ہیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب ایک تسلسل کے ساتھ یہ کام چلتا رہتا ہے تو بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مارنے سے، چیخنے، چنگاڑنے، غصے ہونے سے، گوریاں ڈالنے سے اور اسی طور پر دوسروں کے سامنے شرمسار کرنے سے کہ بچہ ہمارا بہتری کی طرف جائے گا، جبکہ نفسیات کے اصول کے مطابق بچہ آپ کا بہتری کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ بچہ آپ کا ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، نیچے سے نیچے گرتا چلا جائے گا۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر آپ بچے کی شخصیت کے اندر ایک مثبت پہلو کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بچے کے ذہن پر بھی اور اس کے کردار اور عمل اور کریکٹر پر بھی اور اسی طور پر اس کی ذات پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ اسی طور پر بچپن کی نفسیات میں سے بچے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، یہ بھی اس میں چیز شامل اور داخل ہے۔ بچوں کے بچپن میں ہم نے اس نفسیاتی پہلو کے مطابق اچھے کام کرنے ہیں تاکہ بچہ ہماری اچھے کاموں میں نقل کرے۔ باقی تفصیلات میں گزشتہ نشست میں اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں۔ اور اسی طور پر سب سے زیادہ بچے جن کو کاپی کرتے ہیں اور جن کی نقالی کرتے ہیں وہ بچوں کے اپنے والدین ہوتے ہیں۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ بچوں کی نفسیات ہیں کہ وہ نقالی کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، چلو ہماری نہ صحیح وہ کسی اور کی کاپی کر لیں گے، وہ قاری صاحب کی کاپی کر لیں گے، وہ امام صاحب کی کاپی کر لیں گے، یا وہ علاقے کے بچوں کی یا اچھے بچوں کی کاپی کر لیں گے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر نقالی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچے باہر کے ماحول سے 20% چیزوں کو نقل کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں، اور 100 میں سے 80% بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، ماں باپ کو نقل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ان کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتے ہیں اور اسوہ ہوا کرتے ہیں۔
تو جب جو ان کا اسوہ ہے، آئیڈیل ہے اور رول ماڈل ہے اور نمونہ ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کی گراوٹ، سقم، کمزوری، ویکنس پائی جائے گی کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے، عمل اور اسی طور پر ان کے سلوک کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، تو بچے پھر انہی منفی رویوں کو ماں باپ سے کشید کرتے ہوئے اپنی زندگی پر اس کے اثرات کو قبول کریں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ماں باپ چاہتے ہوں گے کہ بچے اچھے بنیں، لیکن ان کے جو منفی اثرات ماں باپ کی طرف سے بچوں پر پڑ چکے ہیں نفسیات کے مطابق، بچے پھر ان منفی اثرات کے مطابق ہی چلیں گے، ماں باپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو اس بات کو بھی ہم نے ہمیشہ سے ذہن نشین رکھنا ہے۔ گویا کہ سب سے زیادہ بچوں کے جو سیرت اور کردار ہے اس کے اوپر جس کی چھاپ پڑتی ہے، جس کا ٹھپا لگتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ۔ تو ان کو اپنی زندگی کے اندر بہتر کرنا ہوگا اپنی ذات کو، تاکہ ان کے بچوں کے اوپر صحیح چھاپ جا سکے اور صحیح چھاپ جو ہے وہ لگ سکے۔ اسی طور پر بچوں کی جو نفسیات ہیں اس کے مطابق ہر بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ تمام تر بچوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ تمام بچوں کو ایک ہی لائن میں لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے تمام بچے ڈاکٹر بنیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے صلاحیتیں وہ ڈیوائیڈ کی ہیں، تقسیم کی ہیں، انہیں منقسم رکھا ہے۔ کسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی صلاحیت کو رکھا اور کسی میں کسی صلاحیت کو رکھا۔ یہ ہمیشہ سے ماں باپ کی یہ والی سوچ کہ میرے بچے ایک ہی فیلڈ میں جائیں، نمبر ایک یہ سوچ یکسر غلط ہے، اور یہ غلطی پر مبنی سوچ ہے۔ بچوں کی جو نفسیات ہیں اس کے مطابق ماں باپ کو جانچنا ہوگا، جھاتی ڈالنی ہوگی، جانچ کرنی ہوگی، پڑتال کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا، غور و خوض کرنا ہوگا، مشاہدہ کرنا ہوگا، اور ان کے اندر سے جھاتی ڈال کر اس چیز کو اخذ کرنا ہوگا کہ میرے بچے کا مزاج کیا ہے، اور میرے بچے کی جو صلاحیت ہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق ماں باپ کو اپنے بچے کو ماحول فراہم کرنا ہے اور اپنے بچے کو تعلیم دلوانی ہے۔ میں اس کے اوپر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میرے پاس دو بچے پڑھتے تھے، ایک کا نام تھا عبد الرحمن اور ایک کا نام تھا ابو بکر۔ اب ان میں سے ایک بچہ وہ نہایت ہی نالائق تھا، اور ایک بچہ وہ سمجھدار تھا اور پڑھنے والا تھا۔ اس کے جو والد صاحب تھے وہ ہمارے علاقے سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، کرائے پر رہتے تھے یہاں پر۔ تو ایک عرصے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ نام لیا کہ فلاں، اس کو میں نے موٹر سائیکل کی دکان پہ ڈالا ہے، وہ کام سیکھتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ دوسرا بچہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بچہ الحمدللہ میٹرک کر رہا ہے اور میں نے اسے کمپیوٹر بھی لے کر دیا ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے بچے کو موٹر سائیکلوں کی دکان پہ کیوں لگایا، نہیں، میں نے کہا کہ ویل ڈن، زبردست، بالکل ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے پاس پڑھتا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ نالائق ہے، یعنی پڑھائی میں یہ چل نہیں سکتا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ خام خواہ میں بچوں کو مار کٹائی کر کے سنگل لگوا کے سکول میں ڈال دیتے ہیں کہ ماسٹر صاحب جو بھی ہو جائے تسی انہوں پڑھونا ہی پڑھونا، حتیٰ کہ وہ بار بار فیل ہوتا ہے، بار بار فیل ہوتا ہے، ماں باپ پھر بھی دھکے دے کر پڑھائی کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اسی طور پر کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ اگر وہ سکول میں نہیں چلتا تو مدرسہ میں لے جاتے ہیں، اور مدرسہ میں جا کر قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب ایدی لاش ہی کار ہونی چاہیے، قاری صاحب ایدیاں ہڈیاں ہی چاہیے وا، یہ پڑھیا ہوا سی بچہ لینا تہاڈے کولوں، اینوں سنگل لاو، ایدی چھٹی بند کرو، اینوں سال تو بعد گھر بھیجو، جو مرضی کرو، بس ہم نے آپ سے پڑھا ہوا بچہ لینا ہے۔ یہ تو گویا کہ آپ نے اس کو گدھا سمجھ لیا کہ اس سے کام لینا ہی لینا ہے۔ بچوں کی یہ نفسیات نہیں ہیں۔ ماں باپ کو ان معاملات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اس کی نفسیات کے مطابق اس میں کون سی صلاحیت ہے، تو جس قسم کی صلاحیت اس میں موجود ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس صلاحیت کے مطابق بچوں سے جو آگے زندگی کی موونگ ہے اور آگے بڑھنا ہے اس کے مطابق ان سے کام لیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ دینی مزاج رکھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، انسان آبزرو کر لیتا ہے اور مشاہدہ کر لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے دینی فیلڈ میں ہی چلنے دے۔
اسی طور پر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کھلونا گھر میں لے کر آئے، اسے کھولنا شروع کر دیا، اسے جوڑنا شروع کر دیا، اسے توڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں بھی ماں باپ کیا کرتے ہیں، ایک بچہ کھلونے کو کھولتا ہے، جوڑتا ہے یا اس کا آپریشن کرتا ہے، تو ماں باپ اس کو غصے ہوتے ہیں، بھی جڑی شے لے کے تو ادھر ہی آپریشن شروع کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ نفسیات سے شناسائی نہیں رکھتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ چیزوں کی اندر ڈیپلی عمیق گہرائیوں میں جا کر اس کو جانچنے کی اس کے اندر ایک رمق موجود ہے، ایک چمک موجود ہے، ایک سوچ اور فکر اور کاز اور مشن اس کے اندر موجود ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس شے کے اندر کیا ہے، یہ چلتی کیسے ہے، یہ ہلتی کیسے ہے، یہ موو کیسے کرتی ہے۔ تو ایسے ماں باپ تو قابل رشک ہوں اپنے بچوں پر کہ اللہ پاک کی ذات نے ان کے اندر اس صلاحیت کو رکھا کہ وہ چیزوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ اتنی قیمت کی میں شے لے کے آیا ہوں اور آپ نے 2 دن نہیں گزارے اور اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہ کام کر کے آپ اپنے بچوں کی صلاحیت پر اور ان کے آگے بڑھنے پر ضرب لگاتے ہیں، ان کی آگے بڑھنے پر کیا لگاتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے جو اندر مائنڈ میں، ذہن میں، دماغ میں، دل میں آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور سوچ ہے اور فکر ہے، آپ گویا کہ اسے مسدود کر دیتے ہیں، اس کی بریک لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی پھر صلاحیتیں ڈیمیج ہوتی ہیں، اور بچوں کی صلاحیتیں ان کے اوپر زد پڑتی ہے، اور بچے پھر آگے موو نہیں کر سکتے، اور آپ ان کے جو ہے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی نفسیات کے مطابق ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن کے ماحول میں بچوں کو آبزرو کریں اور ان کا مشاہدہ کریں اور ان کو دیکھیں کہ ان کی ذاتی طور پر مصروفیات کیا ہیں، ذاتی طور پر مصروفیات کیا ہے۔ ایک ہے کہ آپ ان کے ذمے کوئی کام لگائیں اور وہ کوئی کام کریں، یہ تو آپ نے ذمے لگایا نا۔ ایک ہے کہ آپ خود سے بچوں کا مشاہدہ کریں کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوں، میرا بچہ کس کام میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ وہ مٹی سے کھیلتے ہوئے، کھلونے بناتے ہوئے، کبھی دیواریں کھڑی کر رہا ہے، کبھی چھت بنا رہا ہے کانوں کے ذریعے سے، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ماں باپ کو آبزرو چیزیں کرنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کی جو ذہنی طور پر رجحان ہے وہ کس طرف ہے، دنیا کے کس مشغلے کی طرف ہے۔ بعض بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذرا سا بھی نہیں کھیلتے، بچوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، خلوت میں رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ جو بچے والدین کے ایسے ہوں تو والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو پڑھائی پہ لگائیں۔ یہ بچوں کی نفسیات کے مطابق آپ احباب کو میں ایک اصول دے رہا ہوں کہ جن والدین کے بچے وہ کسی سے ملتے جلتے نہ ہوں، یا زیادہ وقت نہ گزارتے ہوں، یا باہر کھیل کود کے لیے نہ جاتے ہوں، بلکہ تنہائی میں رہتے ہوں، خلوت میں رہتے ہوں، یا گھر میں ہی رہتے ہوں۔ بعض ماں باپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بچہ پڑھاکو ہے۔ اس کو کتابوں کے حوالے کیجئے، تعلیم کے حوالے کیجئے، یہ اس میں انشاءاللہ العزیز نام پیدا کرے گا۔ اسی طور پر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے کافی سارے دوست ہوتے ہیں، گویا کہ اس بچے میں صلاحیت پائی جاتی ہے مجموعوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی اور انٹریکٹ کرنے کی۔ یہ بچہ نفسیات کے اصول کے مطابق بڑے ہو کر قوم کا لیڈر بنے گا، قوم کا پیشوا بنے گا، قوم کا اس کے اندر رہنما بننے کا مادہ موجود ہے، جس میں زیادہ دوست بنانے کی ایک صلاحیت موجود ہے، اور وہ کئی دوستوں سے گھلتا ملتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی ان کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ان کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدھ دوست کو، کثیر دوست اگر وہ بناتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کسی کو لیڈ کرنے کی اور کسی کو لے کر چلنے کی۔ تو پھر آپ نفسیات کے مطابق اس کے اس پہلو پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طور پر بعض بچے ایسے ہیں، جیسا کہ میں نے ماقبل میں ذکر کیا، کہ چیزوں کو کھولنا، دیکھنا، جانچنا، پرکھنا، مشاہدہ کرنا، آپریشن کرنا، تو گویا کہ یہ بچے ایک انقلابی ذہن رکھتے ہیں، زمانے میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے تبدیلی کا اپنا ذہن رکھتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو مکینیکل چیزوں کے اندر
اور مکینیکل جو علم اور نالج اور فن ہے اس میں آگے لے جانے کی ماں باپ کو کوشش اور کاوش کرنی چاہیے۔ تو یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں بچوں کی، ماں باپ اس کا خود سے مشاہدہ کریں۔ یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ اصول نہیں دیا جا سکتا ایک حتمی بچوں کے بارے میں کہ آپ بچوں کو تعلیم میں لے کر چلیں یا بچوں کو آپ دنیاوی معاملات میں لے کر چلیں یا دین کے معاملات میں لے کر چلیں، ایک حتمی اصول نہیں دیا جا سکتا۔ جتنے بچے سمجھ لیجئے کہ اتنے ہیں اصول، جتنے بچے ان کی اتنی ہی صلاحیتیں۔ تو بچوں سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے ان کی صلاحیت کے مطابق۔ سب کو ایک ہی لگام سے اور ایک ہی چھانٹے سے اور سوٹی سے ہانکنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جس بچے میں جو صلاحیت پائی جائے اس بچے کو اسی کام میں کھپایا جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے، حالانکہ بچے میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہاں بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں تو بچے میں بھی ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ اس میں پھر نام پیدا کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ ڈاکٹر ہیں لیکن بچے میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، فیسیں اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اسے انفسائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس بچے میں تو کوئی اور صلاحیت تھی، یہ بڑی صلاحیت نہیں تھی، لیکن آپ نے اس صلاحیت میں کہ جس صلاحیت میں اسے اللہ پاک کی ذات نے پیدا کیا تھا اس صلاحیت میں جانے نہیں دیا، اور جو صلاحیت نہیں تھی اس میں آپ اسے کھپاتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوگا، نہ یہ حاصل ہوگا نہ وہ حاصل ہوگا، تو وہ ٹگے گا ٹگا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا رہے گا، ٹگے کا ٹگا ہی رہے گا۔ تو اس لیے ماں باپ اس معاملے میں انتہائی زیادہ غلطی کا شکار ہیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ گھٹن اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، بلکہ بچوں پر غصے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے اتنی فیسیں آپ کی بھریں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن تم نکمے کے نکمے رہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ فیسیں بھریں؟ اب دیکھیں نا، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ دو بچے ایک باپ کے، اس نے ایک بچے کو مکینیکل فیلڈ میں ڈال دیا موٹر سائیکل کے حوالے سے اور دوسرے کو پڑھنے پر لگایا۔ وجہ کیا تھی کہ دونوں میں صلاحیت مختلف تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تمام تر بچوں کو۔ تو اس لیے اس اصول کو اپنے اندر بٹھا لیجئے اور اس اصول کو اپنے اندر ثبت کر لیجئے کہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں، اور جو ان کی صلاحیت آپ دیکھیں اور جو محسوس کریں اس کے مطابق بچوں کو ماحول مہیا کریں، اس کے مطابق بچوں کو آپ آگے موو کرنے کے لیے راستہ اور راہ ہموار کریں۔ اسی طور پر اگر آپ استاد ہیں، اب آپ کے پاس کلاس میں بچے آتے ہیں، کئی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بچے سال ہا سال وقت گزارتے ہیں لیکن وہ تعلیم کی تابی ان سے سیکھ کر نہیں جاتے، بلکہ 2 مہینے گزرے تب بھی وہ وہیں کے وہیں، سال گزرا تب بھی وہیں کے وہیں۔ تو ایسے اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی چھانٹی کریں اور ان کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ان میں سے کون سے بچے ہیں کہ جو پڑھائی میں چل سکتے ہیں، انہیں چلائیں، اور جن ماں باپ کے بچے پڑھائی میں نہیں چل سکتے تو ماں باپ سے گزارش کر کے انہیں کلاس سے اٹھوا دیں۔ یہ دینی مدارس کے اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور اسی طور پر جو دنیاوی لیول پر تعلیم دیتے ہیں ان اساتذہ کے لیے بھی یہی رول اور یہی اصول ہے کہ وہ اپنی کلاس کے بچوں کا جائزہ لیں اور ان پر زور زبردستی نہ کریں۔ انہیں زبردستی کلاس میں بٹھانا، پڑھانا، کام لکھوانا، کام چیک کرنا، یہ گویا کہ آپ نے ان کے اوپر جبر کیا، اور جبر سے چیزیں سیدھی نہیں ہوا کرتی بلکہ جبر سے چیزیں ہمیشہ الٹی ہوا کرتی ہیں، ٹوٹا کرتی ہیں اور تخریب کا شکار ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ جائزہ لینے کے بعد ان کے ماں باپ کو اس سے آگاہ کریں، اور جائزہ یہ انسان تجربات کے بعد اس کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایک آدھ بار دیکھا تو فٹ سے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے کئی بار استاد کو یا والدین کو تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور کئی سارے تجربات کے بعد اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور اسے فیس کرنے کے بعد پھر جا کر ماں باپ یا اساتذہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آیا یہ بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کئی بار کے تجربات سے آپ کو یہ معلوم پڑے کہ یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا
تو پھر آپ ماں باپ سے کہہ دیں کہ بھئی یہ بچہ اس قابل نہیں ہے، اس میں کوئی اور صلاحیت پائی جاتی ہے، آپ اس کی اس صلاحیت کے مطابق اسے اس کے ماحول میں بھیج دیں، تاکہ جو اس کے اندر فطرتی طور پر اور نیچرلی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ اس صلاحیت کے پیش نظر اپنی اس صلاحیت کے اندر نکھار بھی پیدا کرے، اپنی اس صلاحیت کے اندر اضافہ بھی کرے، انشاءاللہ العزیز یہ اس صلاحیت میں ایک نام پیدا کرے گا۔ تو یہ ہمارے مدارس میں بھی دیکھا گیا ہے اور سکولز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے فیل پہ فیل ہو رہے ہیں، وقت ان کا برباد اور ضائع ہو رہا ہے، لیکن استاد بس یہ کہہ کر کہ اب میں اسے تعلیم سے کیوں محروم کروں، تعلیم سب کا حق ہے، بھی سب کا حق ہے، لیکن تعلیم اتنا بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کی دوسری صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیں، دوسری صلاحیتوں کو آپ ضائع کر دیں۔ اب آپ صحابہ کرام کو دیکھیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں سے ہر صحابی مختلف صلاحیت کا حامل تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نرم مزاج تھے، رقیق القلب تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب جلالی مزاج اور جلالی انداز رکھا کرتے تھے۔ تو اب دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، ایک نرم ہے دوسرا گرم ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان کے آدمی نہیں تھے، حضرت علی میدان کے آدمی تھے، حضرت عثمان میدان کے آدمی نہیں تھے، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت والے کاروبار والے آدمی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو مال کا میدان ہے، تجارت کا میدان ہے، کاروبار کا میدان ہے، اس میں ان کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال والے نہیں تھے، وہ میدان والے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر دونوں کی نفسیات مختلف ہیں، دونوں کو آپ ایک طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، دونوں کے ساتھ آپ ایک معاملے کے ساتھ نپٹ نہیں سکتے۔ تو جو جس کے اندر صلاحیت پائی جائے اس شخص کو آپ نے اسی طریق سے لے کر چلنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض اصحاب ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز اور گلا بڑا ہائی لیول کا عطا فرمایا تھا، بڑا اس میں اڑان اور اونچان اس میں پائی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی نے ایسوں کو اذان کے لیے مقرر فرمایا، ایسوں کو اذان کے لیے مقرر فرمایا۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے اندر حس ان کی جو ہے بڑی ہائی لیول کی تھی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جاسوسی پر معمور فرمایا کرتے تھے کہ وہ دشمن کی خبریں لے کر آئیں۔ تو یہ ہمیں چیز کیا بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر صلاحیت کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر جو صلاحیت ہو اس انسان سے اسی صلاحیت کے مطابق کام لینا چاہیے، اور جس انسان کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو تو جان بوجھ کر اس کو انفسائز کرنا، اس کے اوپر زور ڈالنا، اس کے اوپر جبر کرنا اور اسے اسی غیر موجود صلاحیت میں کھپانے کی یا کھپنے کی تلقین کرتے رہنا، یہ فضول اور عبث کام ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ سال ہر سال برباد کرنے کے بعد پھر جا کر انہیں ہوش آتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا نہیں رہا، لہذا اب اسے فلاں کام میں ڈال دو۔ تو اب پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ نہ تعلیم کا رہتا ہے اور نہ اس کام کا رہتا ہے۔ تو بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کرنے سے پہلے ہمیں ان کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق انہیں چلانا چاہیے۔ اس میں آپ بنیادی تعلیم انہیں دلوا دیں کہ جس سے وہ اردو پڑھ سکیں یا اسی طور پر چھوٹا موٹا حساب کر سکیں یا انگلش کے چند الفاظ جس کو وہ کاروباری یا دیگر معاملات زندگی میں استعمال کر سکیں، اس کے اوپر اسے عبور حاصل ہو جائے، یا جو ایک بنیادی علم اور تعلیم ہوتی ہے اس سے وہ شناسا ہو جائے۔ لیکن تعلیم کی گہرائیوں میں آپ اسے نہ اتاریں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں وہ صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے اس خاص نقطے پر زیادہ گفتگو کی ہے، صلاحیت کے حوالے سے اکثر و بیشتر ماں باپ اس حوالے سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ماں باپ اس حوالے سے اپنے آپ کو گھٹن کا شکار رکھتے ہیں اور بچوں کو کوستے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور ان کے سامنے جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی فیسیں آپ کی ادا کی، مگر تم پھر نالائق کے نالائق رہے۔ تو اس میں قصور بچوں کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پنکھے کا وصف کیا ہے، پنکھے کی نفسیات کیا ہیں؟ پنکھا ہوا دینے کے لیے ہے، روشنی دینے کے لیے نہیں ہے۔
اور بلب یہ روشنی دینے کے لیے ہے، ہوا دینے کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں کہ جو پنکھا ہوا دے رہا ہے، آپ اندھیرے میں بیٹھ کر اس پنکھے کو کوستے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، یا یہ کہتے رہیں کہ میں تجھے اتنی دور سے خرید کر لایا ہوں لیکن مجال ہے کہ تو روشنی دے دے۔ آپ کہیں پنکھے کو کہ میں نے تجھے اتنے پیسے خرچ کر کے خریدا ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے میرے پیسے ضائع گئے، تو نے مجھے روشنی مہیا نہ کی۔ تو بھئی اس میں قصور پنکھے کا نہیں، اس میں قصور آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی نفسیات کو نہیں سمجھا، اس کی صلاحیت کو نہیں سمجھا کہ اس شے کے اندر صلاحیت ہے کیا۔ تو جب آپ اس چیز کی صلاحیت پر، اس کی نفسیات پر فوکس کر کے اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی فائدہ ہوگا جس میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، نہ آپ کا وقت برباد ہوگا، اور نہ ہی اس کا کہ جس کے اوپر آپ یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اس کا بھی وقت بھی برباد نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بھی پھر آپ کو کل کلاں کوسے گا نہیں۔ تو اس لیے اس آخری نقطے کو آپ نے خصوصی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمام بچے ایک صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے۔ ہمسایوں کے بچوں سے بسا اوقات ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ چاچی کا، تائے کا، مامے کا بچہ اتنا آگے نکل گیا اور تو وہیں کا وہیں ہے۔ بھئی اس میں وہ صلاحیت ہوگی، اس میں آپ کے بچے میں ممکن ہے کہ کوئی اور صلاحیت ہو۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ کمپیریزن اور کمپٹیشن اپنے بچوں کا نہیں کیجیے، بلکہ آپ خود سے جائزہ لیں کہ میرے بچوں میں کون سی صلاحیت ہے، بس اس کے مطابق اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ان میں موجود صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے میدان میں لوہا بھی منوائیں گے، آپ کا بھی اور اپنا نام بھی روشن کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا فوکس بچوں کی صلاحیت پر اور ان کی نفسیات پر ہونا چاہیے، اس کی جانچ پرکھ اور اس کی پڑتال پر ہونا چاہیے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔